बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस अल्लाह के नाम से करते हैं जो हमारी ज़िंदगी का मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, जो हमें रिज़्क़ देता है, हमें खुशी देता है, हमें गमों से बचाता है। दोस्तों, आज इकट्ठा होने का मकसद ये है, जिस वजह से सबको मदऊ किया। कुछ दोस्त बीमारी और परेशानी की वजह से ना आ सके, कुछ दोस्त आउट ऑफ सिटी थे, इस वजह से ना आ सके। यहाँ सिर्फ हमने एक प्रोग्राम रखा है तारुफ के लिए, एक दूसरे से तारुफ हो जाए, हमें पता हो कि कौन हमारा भाई किस जगह रहता है, क्या उसके मसाइल हैं, क्या उसकी परेशानी है, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, क्या वो हमारे लिए कर सकते हैं। जैसा कि हमारे दरमियान मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब, काबिल कदर, काबिल भरोसा मोहम्मद यासीन लोन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनको वेलकम कहते हैं। मलक सरवर साहब हैं, इनको वेलकम कहते हैं, और चेयरमैन सैफ़ी साहब हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं। अमीन शाह साहब हैं, उनके बेटे हैं, आमिर बाबा हैं, और तारिक लोन साहब भाई मेरे बैठे हैं। सबको हम वेलकम कहते हैं। असल तो ये होना चाहिए कि हमारी ना हर महीना मीटिंग होनी चाहिए ना, हर महीने में। वो इसलिए मीटिंग ज़रूरी है कि एक दूसरे के मसले मसाइल एक दूसरे को पता चल सकें। अक्सर ये शिकवा रहता है कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हमें किसी ने नहीं पूछा, हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे साथ मसाइल थे, थाने के मसाइल थे, हॉस्पिटल के मसाइल थे, सोशल एक्टिविटी के मसाइल थे, हमारे बच्चों के स्कूल के मसाइल थे, कॉलेजेस के मसाइल थे, लेकिन हमारे पास कोई शख्स नहीं आया। कभी हमने ये सोचा कि हम किसी के, हमारे पास तो नहीं आया, ना वो हमारे काम आया। कभी हमने ये सोचा कि हम किसके काम आए हैं, हमने किसी के लिए क्या किया है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक जिस जगह बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, हम भी दूसरों के काम आएँ। किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी आका दो जहाँ सरवर कौनैन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो सोशल एक्टिविटी में गुजार के लोगों की खिदमत, लोगों की भलाई, लोगों का एहसास। पूरे दीन में जिस जगह आप देखेंगे इंसान की फलाह बहबूद है, इंसान के लिए बेहतरी है। तो जब अपने इन पुराने दोस्तों को, भाइयों को, उन लोगों को देखते हैं कि जिनके साथ हमारी सारी ज़िंदगी गुजरी है, तो बड़ा दिल खुश होता है। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, शबान भट्ट साहब से भी मशावरत की है, इकबाल भाई से भी मशावरत इंशाअल्लाह करेंगे, अपने दोस्तों से मशावरत करेंगे, फयाज भट्ट साहब से भी मशावरत हुई है, राजा ज़ौहर साहब हमारे दरमियान बैठे हैं, इनसे भी मशवरा करेंगे कि ऐसी तरतीब बनाएंगे कि जैसे आज शबान भट्ट साहब के घर बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मेरे घर बैठ जाएँ, अगली दफ़ा इंशाअल्लाह नवीद मलिक साहब के घर बैठ जाएंगे, फिर एक दफ़ा इकबाल भाई को मौका देंगे, एक दफ़ा राजा ज़ौहर साहब को मौका देंगे, फिर नियाज मीर साहब को मौका दें। मतलब जिसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक अगर नहीं हो सकेगा तो फिर नए सिरे से उसी दोस्त के घर बैठेंगे जहाँ पहले बैठे थे। अली मोहम्मद साहब हमारे दरमियान हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। यासीन लोन साहब, हम तो सिर्फ आपके आगे एक पेशकश रखेंगे भाई होने के नाते, हमारा आपसे कोई डिमांड, कोई मुतालबा, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे दरमियान जो दोस्त बैठे वो भी पाबंद नहीं है, वो भी आज़ाद है हमारी तरफ से। यहाँ इस वजह से नहीं बुलाया गया, ना किसी को पाबंद करने के लिए बुलाया गया, बल्कि इसलिए बुलाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से, पहले दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल गुजरे या 20 साल गुजरे हैं। मुझे याद है 98-97 में हम अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टर लगाते होते थे और बैनर होते थे, वो लगाते होते थे, तो वो दिन भी हमें याद है। लेकिन आज तक किसी शख्स का कोई भला ऊपर की सतह से ना हो सका। हमारे लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो आपकी शफकत, आपका प्यार, आपका एहसास, और जहाँ आप समझे कि मौका कोई है इनकी बेहतरी का, फ़ायदे का, तो अल्लाह को सामने रखते हुए आपने पिछले लोगों की तरह नहीं करना। अल्लाह आपको कामयाब करें, अल्लाह को मिनिस्टर बनाए कि कल आप जीत जाएं तो आप वो रवैया रखें जैसे सियासी रखते हैं 3-4 महीने वाला। ऐसा रवैया हरगिज़ ना हो। ना तो इस इलाके से पहले किसी ने हमें फ़ंड दिया किसी इलेक्शन में, और ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जुर्रत हमें दी, क्यों हम लेते नहीं हैं। हमारा अपना ऑफिस होता है, ये टीम खुद काम करती है, अपने घर से हम खाते हैं, ये हम सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपनी मदद आपके तहत अल्लाह की मेहरबानी से करते हैं। हमारी दोस्ती उस टाइम तक है जब हमारी गरीब गुरबा, यतीम, बेकस, बेबस, बेसहारा लोगों के साथ आप खड़े होंगे।
تو الحمدللہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں, تعلق تو ہمارا ساری زندگی رہے گا کیونکہ گھر کے تعلق ہیں. لیکن جس شخص کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوگی یا اس کو نقصان پہنچایا ہوگا تو وہ الحمدللہ وہ شخص کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے, اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جو کسی بھی مقام پہ کھڑا ہوگا. تو میں تمام دوستوں کو موقع دوں گا, ایک ایک دو منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صاحب نے تقریباً ساری باتیں کر ہی دی ہیں, لیکن پھر بھی چلو ہر انسان اپنی رائے جو ہے نا پیش کرنا چاہتا ہے. کسی لون صاحب ان کے ساتھ جو بزرگ آئے ہیں یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. بٹ صاحب اور سردار عمران صاحب نے یہاں ایک بیٹھک رکھی ہے, سب دوستوں کو بلایا ہے, آپ لوگ آئے ہو, ہمارے لیے قابل احترام ہو. بیٹھنے کا مقصد جیسے سردار صاحب نے کہا ہے کہ ایک مشاورت ہے. مشاورت ہوتی ہے تو سارے معاملات آگے چلتے ہیں. سیاسی اس سے پہلے شاہ صاحب تھے یا ان کے بیٹے تھے یا پیچھے نسیمہ وانی صاحب تھی, ان کے ٹائم پہ بھی سردار عمران صاحب شانہ بشانہ تھے, ہم یہ ہمارے ساتھ تھے, اور بھی سارے دوست تھے. یہ ادھر تقریباً جتنے بیٹھے ہیں سارے اکٹھے ہی مل کے چلے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم اکٹھے چلے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بھی اکٹھے چلیں گے. گزارش آپ سے اتنی ہے کہ آپ ایکٹیو ہوئے ہیں, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, پارٹی ٹکٹ آپ کو ملے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے, پارٹی ٹکٹ ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ نکلیں, آپ ہر طرح کی کوشش کریں گے. یہاں کی لوکل قیادت, کشمیر کی قیادت جتنی بھی ہے, ایک آپ کو جب کامیابی ملے گی, ٹکٹ ملے گا, ہم آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اللہ سے امید یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آج اتفاق کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں, آئندہ بھی ایسے ہی بیٹھیں گے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام, قابل عزت نسیم اوان صاحب, شبان بٹ صاحب ہیں ہمارے. یہ ہمارا ایک پرانا گروپ چل رہا ہے, یہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا چل رہا ہے. مجھے یاد نہیں ہے, چھوٹا سا تھا, یہ کشمیر کا الیکشن چل رہا ہے, جو آیا ہم نے جتایا. ہماری اپنی ایک ٹیم ورک ہے, وہ ساری زندگی نون لیگ کے ساتھ چلتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں, وہ نہیں ہیں مگر ہم موجود ہیں. ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی, مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں ہونا پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ کیوں اپنی تقریر لمبی کروں کہ کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ. کچھ لوگ کہتے ہیں ظہور بک گیا. ظہور بکا نہیں, ظہور نے خریدا ہے بندہ, بے لوس پیسہ لگا کے, کاروبار تباہ کر کے. آج جاوید بٹ صاحب ون ہیں, اللہ انہیں خوش رکھے, ہم بدعا نہیں دیتے, کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اللہ انہیں خوش رکھے. آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور بے لوس چلیں گے, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں چاہیے, کوئی پوسٹر نہیں چاہیے, اپنی جیب سے خرچہ کریں گے. آپ کو انشاءاللہ اس قابل بنائیں گے کہ کل آپ غریبوں کی مدد کریں. مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. ایک آپ کے لیے ریکویسٹ ہوگی, وہ ابھی بھی ہے, بعد میں بھی ہے, ساری زندگی جب تک آپ کام نہیں کریں گے. ہمارے ڈیالہ روڈ میں جنوجے کالونی ہے جو پارک بنی ہوئی ہے, ہمیں پارک نہیں چاہیے, ہمیں جنازہ گاہ چاہیے کہ کل ہم نے مرنا ہے. میرا ماموں تھا, اللہ جنت میں جگہ دے, ساری زندگی نون لیگ کے ساتھ چلا ہے, ایک جنازہ گاہ نہیں بنا. میں میرپور سے اسپیشل آیا ہوں, کیوں آیا ہوں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ جو ہمیں آرڈر دیں گے ہم نے اس آرڈر پہ چلنا ہے. ہم نے کسی لیڈر کو نہیں دیکھنا, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھنا ہے, کیونکہ ہم شروع سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے بولا جس کو مور لگا دو, ہم نے لگا دیے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا گاہیں, اللہ آپ کو کامیاب کرے, پارٹی آپ کو ٹکٹ دے, ٹھیک ہے. تو جیتنے کا یہی ہوتا ہے کہ چار بھائی آپ کے ساتھ ہیں, یہ آپ کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ اس ٹائم یہ 200 ووٹ بیٹھا ہوا ہے. آپ ہمارے لیے انشاءاللہ قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, ٹھیک ہے. آپ آئے ہیں ہمارے گھر میں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف تو غالباً میرے خیال میں عمران بھائی نے آپ میرا کروا دیا ہے. باقی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں یہاں پہ, تو بٹ صاحب ہیں, عمران بھائی ہیں, جس طرح کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. بقایا جو بھی عہدیداران بنے ہیں, جو بھی اس طرح بھی ہے, جیسے یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. جیسا بھائی نے کہا کہ یار کام تو ہر کسی کا ہو جاتا ہے, کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. آج کل موجودہ دور ہے, پیسے دو کام کراؤ, پیسے دے کے, ہمیں کام کی ضرورت بھی نہیں ہے. کسی ذاتی کام کے لیے ہم کسی کو کوئی کہیں گے بھی نہیں. باقی امید یہی کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جو ہے نا آپ ہماری خواہشات پہ پورا اتریں گے.
تو باقی الحمدللہ زیادہ جزاک اللہ. یہ محترم جناب نیاز احمد میر صاحب تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں گزارش کروں گا محترم جناب عزت مآب ہمارے سینئر اور ہمیشہ سے دوستوں کو ساتھ لے کے چلنے والے, اپنے حلقہ احباب اور ان کے علاوہ جہاں تک ان سے ہو سکا اور کشمیر کمیونٹی کے لیے ایسا ایسا کام ماشاءاللہ انہوں نے کیا. ان کو یہ غرض نہیں تھی کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا, ان کو یہ غرض تھی کہ ہم ہوں یا نہ ہوں, ہماری نسلیں جو آنے والی نسلیں وہ یہ نہ کہیں یار کیسا ہمیں ماحول دے کے گئے ہیں, کیسی ترتیب دے کے گئے ہیں, کیسی چیز دے کے گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اس چیز پر کام کرنے والے میرے بڑے بھائی محترم جناب طارق لون صاحب, ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم جناب طارق لون صاحب. بہت شکریہ سردار عمران صاحب, اور میرے جو محترم بھائی میری کشمیری کمیونٹی کے لوگ جو آج یہاں مسلم ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں یا اڈیالہ روڈ سے رکھتے ہیں, صادق آباد سے, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. میں یہ میر صاحب ہیں, ان کے بڑے بھائی ریاض میر صاحب سے میری شنائی ہے اچھی خاصی. تو بات یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد تقریباً مجھے کشمیر کی سیاست کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں. 85 میں میں نے الیکشن کمپین شروع کی تھی, الیکشن لڑوایا تھا ظفر علی ماگرے کو. تو ماشاءاللہ مجھے آج 40 سال کے بعد پہلی دفعہ اگر کوئی بات محسوس ہوئی ہے تو وہ یہاں آ کے خوشی کی ہوئی ہے. وہ اس بات کی کہ آپ سب لوگ جو یہاں کے رہائشی ہیں, آپ نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہے اور اس کے تحت آپ اس کے اغراض و مقاصد کے تحت جو معاملات آپ کرتے ہیں لوگوں کی, اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے, مجھے خوشی ہوئی. پہلی دفعہ میں آپ کو پہلی صحیح ایماندارانہ طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں, ویلی 4 کے اندر اگر کسی نے سوچا اپنی کمیونٹی کے لیے تو شاید آپ لوگ ہیں. تو وہ لسٹ دیکھ کے بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں آپ کے صادق آباد اور مسلم ٹاؤن اور کوستان کالونی یا جو ساتھی یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں جنریجو کالونی والے لوگ, تو اس لسٹ میں صرف ایک خاتون کا نام ہے, نام نہیں لوں گا, تو اس کو 5,000 روپیہ دیا گیا ہے یہاں سے. باقی آپ کے صادق آباد سے کسی شخص کا نام لسٹ میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی قسم کی موجودہ وزیر ٹرانسپورٹ سے کوئی مالی امداد لی ہو. میرے پاس ایسے ثبوت ہیں اس 4 سال کے اندر کہ تقریباً 7.5 کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوا ہے. ہمارے ویلی 4 کے اندر جو ترقیاتی فنڈ ہیں تقریباً حلقے کے اندر 20% لوگوں کے کام ہوئے ہیں. اگر کسی کا کوئی بور ہوا ہے یا کسی کو ٹیف ٹائل لگی ہے تو وہ 20% ہے. باقی 80% اس آپ کے حلقے سے باہر ساگری, کلر سیدہ, کوٹا, یہ گلبرگ ٹاؤن جو اسلام آباد میں ہے وہاں پہ وہ شو کر رہا ہے کہ جی میں نے وہاں پہ کام کیا ہے. حالانکہ کشمیری جو رہتے ہیں یہاں مندروں میں لوگ رہ رہے ہیں, غریب لوگ ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. تو ہماری اپنی کمیونٹی میں سے ہے, کوئی کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں, ایک مزدور کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری کوشش یہی ہے, ہماری امید یہی ہے کہ اس شخص کو انشاءاللہ کشمیریوں سے فائدہ ہوگا, نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا. جتنے بھی معاملات ہیں ہم آپس میں آپ کی تنظیم کو ہم وسیع طور پہ حلقے میں لے کے جائیں گے, کیونکہ آپ کے کام ہمیں پتہ چل رہے ہیں, محسوس ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی بٹ صاحب, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے کے. سیاست رہی, سیاست کرتے رہیں گے, سیاست آتی جاتی رہے گی, لیکن کم از کم اپنی کمیونٹی کے لیے ایک مثال قائم کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کرنا ہے. باقی سیاست کریں گے جتنی ہوگی. ٹھیک ہے جی سردار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں طارق لون صاحب کی بات کو کلیئر کرتا چلوں. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری سال ہے اور انشاءاللہ اگلے سال الیکشن ہوں گے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو فنڈ آئے ہیں 4.5 سالوں میں وہ جنیجو کالونی جو ہمارے لوگ شفٹ ہو گئے ہیں, جو مسلم ٹاؤن کے اندر ہے, جو کھنا پل پار ہیں,
یہ تینوں جگہوں کو ملا کر اس لسٹ کو دیکھا گیا تو ایک خاتون کو صرف ایک مالی امداد کا 5,000 کا چیک ملا ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی نہ بکاؤ نکلا, نہ بھیک مانگنے والا نکلا, نہ جیز فنڈ, نہ کسی کے پاس کوئی گیا, تو نہ کسی نے کسی کو پوچھا. ہماری تو کھلی بات ہے کہ تمام دوستوں کو میں اپنے اور جو مہمان ہیں ان کو بھی کہتا چلوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارے درمیان محمد شبان بٹ صاحب موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے درمیان فیاض کامران بٹ صاحب موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے درمیان محمد اقبال خان صاحب موجود ہیں. ہمارے درمیان الحمدللہ راجہ ظہور صاحب موجود ہیں. ہمارے درمیان الحمدللہ نیاز احمد میر صاحب موجود ہیں. ہمارے درمیان الحمدللہ علی محمد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. نوید ملک صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ایڈوکیٹ شان انصاری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. عبدالرحمان صاحب میرے بڑے بھائی موجود ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں ادا کرتا ہوں اس بات سے کہ ان لوگوں نے چاہے مسلم ٹون ہو, چاہے کھنا پل پار ہو, چاہے جنیجو کالونی ہو, یا XYZ آپ کے کسی بھائی نے کو آرڈر کیا ہو تو یہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے الحمدللہ. رحیم جناب صدر اس محفل کے اور تمام عزیز و اقارب کو میری طرف سے السلام علیکم. ہمارا ایک ایجنڈا ہے, ہم اس لیے بیٹھے ہیں, ہم کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں بالکل سب نے کی ہیں, بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور یہ ہماری ضرورت کے مطابق یہ باتیں ہوئی ہیں. ہم نے میٹنگ کی تھی اس دفعہ ہمارا بندہ نمائندہ کون ہونا چاہیے, الیکشن آگے کون لڑنا ہے, کس کو لڑانا ہے. ہم گئے تھے شاہ غلام قادر کے گھر, وہاں ہم نے میٹنگ کی, راجہ صاحب بھی ساتھ تھے. ہم نے شاہ غلام قادر صاحب سے آج سے تقریباً سال پہلے یا 8 ماہ پہلے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اس دفعہ جو الیکشن جو ہوگا نا وہ آپ نے ٹکٹ یاسین لون صاحب کو دینا ہے. یہ وہ واحد خوش قسمت آدمی ہے جسے شابان بٹ نے آنے سے 2 سال پہلے اس کے لیے تقاضا شروع کر دی. حقیقت ہے بات جو بہت عظیم بات ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کام کرنا ہے کس بات پہ, جو ووٹیں نہیں ہمارے پاس بنی وہ بنانی ہے اوریجنل, کیونکہ ہمارے کافی لوگوں کی ووٹیں نہیں ہیں جس سے ہم مار کھا جاتے ہیں, اور جعلی ووٹ بہت زیادہ ہے جو ہمیں نقصان دیتی ہے. ہمیں اس پہ بہت ضروری کام کرنا ہے. اور جن بندوں کی ووٹیں نہیں بنی, ہمارا ہم جہاں بھائی بیٹھے ہیں, ہمیں ایک دل میں احساس کرنا چاہیے کہ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے جو ووٹ نہیں بنا سکتے, ان کو رہنمائی کریں, ان کے ساتھ چلیں, ان کی ووٹیں بنائیں. ہم ویلفیئر والے لوگ ہیں, ہم یہ چاہیں گے کہ گھر میں ہوتے ہوئے یہ نہ کہنا کہ گھر پہ نہیں ہیں, اور یہ کام اس لوگوں کا بے لوث آپ نے کرنا ہے. یہ آپ سے ہم سے صرف ایک ہی وعدہ کرنا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں وعدے لمبے کرنے کی, وعید کرنے کی. ہم نے پہلے بھی لوگوں سے کر چکے ہیں, ہمارا سیکٹری رکھیں جی, ہمارا فلانا رکھیں جی, ہماری برادری سے بندہ لیں جی, کسی نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی. فنڈنگ آتی ہے, یہ آپ لوگوں کا حق ہے, چاہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں, یہ آپ کے لیے نکلتا ہے, انکریز آپ کے لیے ہوتا ہے, آپ لیں ان سے, یہ آپ کا حق ہے, یہ شرمانے والی بات ہی نہیں ہے. یہ آپ میری صرف ایک ہی بات آپ نے ریکویسٹ میں لکھنی ہے اپنے پاس کہ آپ نے ہمارے ساتھ بعد میں وعدے وعید کریں گے, لیکن آپ نے ہمیشہ ہمارے, جس طرح ہم آپ کے ساتھ مخلص ہو کے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے آج تک کسی سے پہلے وعدہ نہیں کیا, برادری کو بٹھا کے ہم کرتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اس کے بعد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ العظیم, جہاں تک وہ ہم آپ کا ساتھ نہیں ہے. ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے, مجھے پتہ ہے کہ ایک MNA جب بنتا ہے نا وہ پورے حلقے کو نہیں سنبھال سکتا, اس کو یاد نہیں رہتا. یہ بات ضرور کرنے والی جو ہے, ہمیں یاد کرانا پڑتا ہے, ہمیں یاد کرانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم یہ چیزیں ان کو یاد کرائیں تاکہ یہ ہمارے کام کریں. کیونکہ جب یہ منسٹر بنے, اللہ کرے, میری دعا ہے, تو اس کے بعد لوگ ان کے پاس بہت جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. مکھیاں آ جاتی ہیں, جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مکھی آتی ہے. کہ ہم ایک چھوٹا سا کوئی دکان یا کوئی دفتر خرید لیتے ہیں, وہاں ہم ایک دفتر بنائیں گے جہاں وہ ہوگا ہی کشمیر کے نام پہ, جو مرضی آئے, عین غین فے آئے, وہاں آئے, اپنی درخواست دیں, اپنا جو اس کا مسئلہ ہے وہ بتائے, تاکہ مظفرآباد ہم جائیں 4 بندے وہاں جا کے ان کے آگے پیش کریں, بھائی یہ کام کر کے دیں. ہمارے سے اگر کوئی بندہ کام لینا چاہے, جہاں تک میرا بس ہے وہاں تک میں کرنے کو تیار ہوں انشاءاللہ العظیم. ہر بندے کا میں تابع دار ہوں. یہ نہیں کہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی الیکشن نہیں لڑنا. میں خود چاہتا ہوں, ویلفیئر کا چاہتا ہوں, میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں خود بڑی نیچے جگہ سے کما کے اوپر آیا ہوں. اگر میری کوئی بات بری لگی اس کے لیے معذرت. اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے. السلام علیکم. محمد یاسین لون صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुल्क नाचीज़ ऐसे बंदे को इज़्ज़त बख्शी। अब सबसे पहले मैं राजा ज़हूर साहब की एक बात थी, उन्होंने कहा था कि अडाला रोड पे कब्रिस्तान जुनेजो कॉलोनी का कब्रिस्तान का मसला है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आपने भाई सैफ़ी चेयरमैन साहब से कहूँगा कि उनका MPA वहाँ का है जो चौधरी एजाज, उनका बड़ा करीबी दोस्त है, कि जितनी जल्दी वो इस मसले को हल करे। अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं भी करते, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, ये आपसे वादा है, पहले प्रॉपर्टी पे पहला काम यही होगा, आपका कब्रिस्तान वहाँ ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अली साहब ने कहा कि मैं PTI का ज़हन रखता हूँ। मैं अली भाई को ये कहना चाहता हूँ कि आप यकीन जाने, मेरा एक छोटा भाई है, वो जुनूनी है, PTI का ओहदेदार है, उसका नाम है अमर बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है मेरे लिए, वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है मेरे लिए कि यार कि हालांकि वो PTI का ओहदेदार भी है, लेकिन उसने कहा जहाँ मेरा भाई होगा वहाँ मैं इंशाल्लाह मैं भाई के साथ हूँ, मैं भाई के आगे हूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो मैं बंदे देख रहा हूँ मेरे साथ जो टीम है, यकीन करें 1 साल पहले, अभी तो तकरीबन 1 साल इलेक्शन को पड़ा है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं इलेक्शन लड़ने वाले, उनके साथ भी ऐसी टीम नहीं थी। ये अल्लाह का मेरे पे ख़ास करम है कि आप जैसे भाई, आप जैसे दोस्त और सीनियर, मेरे से बहुत सीनियर, अमीन शाह साहब, तारक लोन साहब, शुमान भट्ट साहब, सरदार इमरान साहब, मीर साहब, ज़हूर साहब, बहुत सारे दोस्त, इकबाल साहब, बहुत सारे सीनियर मेरे दोस्त, मतलब मेरे से सीनियर मेरे साथ। तो अल्लाह इज़्ज़त नहीं हमें देगा तो फिर क्या करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। टिकट 101% हमारा है, क्योंकि हमने पार्टी के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो जब हम सब एक होंगे तो इंशाअल्लाह टिकट हमसे कोई नहीं ले सकता, टिकट हमारा है। अब हालात, इस पिछली दफ़ा जो उम्मीदवार हमारा जीता है यहाँ से, उसने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि हर बंदा सोचने पे मजबूर हो गया है। आप यकीन करें कि मैं खुद बाज़ टाइम ये सोचता हूँ कि यार मैं माजर अपने आप को कहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस बंदे को इज़्ज़त दी, देखे ये अल्लाह के काम है, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे। अल्लाह ताला ने उस बंदे को इज़्ज़त दी, उसका काम बनता था, क्योंकि वो भी हमारी तरह था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो है हमारी तरह था, लेकिन बात यह है 2 रास्ते हैं, एक बुराई की तरफ जाता है, एक अच्छाई की तरफ जाता है। सरदार साहब ये बात मैं सरेआम कहने के तैयार हूँ, उसका दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है कश्मीर के साथ। लोन साहब उसके पूरे ख़ानदान को जानते हैं, अमीन शाह साहब पूरे ख़ानदान को जानते हैं उसके, वो कश्मीरी नहीं है, उसका कोई तल्लक नहीं है, लेकिन उसको महाजर बना दिया गया, उसको बनाया, उसके भाइयों को बनाया, फिर उसके बाद उसकी बहनों को बनाया। इससे ज़्यादा जुल्म हमारे साथ वो क्या करेगा? वो खुद भी खाया है और महकमे वालों को भी खिलाया है, इतना जुल्म हमारे साथ उसने किया है। तो यार तू इतना कम से कम कर दे, किसी नौजवान बच्चे को, चल यार को देख, कोई फैमिली है, बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर बाहर जाना चाहता है उसकी मदद कर दे, तो बच्चा बाहर चला जाएगा, उसकी पूरी फैमिली सेट हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, महीने में 2 दिन, हर 15 दिन के बाद इधर हमारा ऑफिस होगा, जहाँ भट्ट साहब चाहेंगे, सरदार साहब चाहेंगे, आप पूरी टीम जहाँ चाहेगी दफ्तर रखेगी, इंशाअल्लाह महीने में 2 दिन यहाँ मैं ज़रूर बैठूंगा। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। इसके बाद मैं सब दोस्तों का, बुजुर्गों का बहुत शुक्रगुजार, बहुत शुक्रिया, जितनी इज़्ज़त आपने दी अल्लाह आपको इससे ज़्यादा इज़्ज़त देगा, बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद शुमान भट्ट साहब का, जिन्होंने हमेशा की तरह रस्म रखते हुए इकट्ठा किया और इकट्ठे हम बैठे। मैं शुमान भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर टाइम में आप दुआ करें और इस महफिल का अख्ताम करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ए रब्बी रहीम, ए रब्बी करीम, तेरा लख लख शुक्र है। ए रब्बी करीम, ए गफूर रहीम, आज मैनू यकीन है कि असीं कामयाब होवांगे, क्योंकि अल्लाह पाक इस बरकत महीने दे सदके या अल्लाह सानू सदके दिल नाल अपने काम ते चलने की तौफीक नसीब फरमाई। या अल्लाह जो से वादे वईद करी, या अल्लाह उसते सानू मजबूती नाल खड़ा रहने की तौफीक नसीब फरमाई। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वली वालिदैया वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब।
اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك مما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كل اسم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.